السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے در حقیقت مخاطب تو ہندوستانی عوام اور حکومت سے ہوں۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ بارڈر کے حالات بہت سنجیدہ اور سنگین ہیں۔ ہندوستان چائنا سے بری طرح ہزیمت اٹھانے کے بعد اور اپنے فوجی مروانے کے بعد، ناکامی پہ ناکامی کی طرف جانے کے بعد، پاسبل ہے کہ کچھ دیر میں اس معاملے کو کسی طرف لگا لے، کیونکہ اس کی فوج چائنا سے لڑنے کے قابل نہ ہونے کا اقرار کر چکی ہے اپنی گورنمنٹ کے سامنے کہ ہم چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری اور چائنا کی فوج جب آمنے سامنے کہیں آئے گی بارڈر پہ تو وہ ہتھیاروں کے بغیر ہاتھا پائی سے لڑے گی اور ایک دوسرے کو ہتھیار سے نہیں مارے گی، فائر نہیں کرے گی۔ لیکن چونکہ یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کہا ہوا ہے، اب جب انہوں نے چائنا سے وہ اپنا چھینا ہوا علاقہ لینے کا فیصلہ کیا، واپس لینے کا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اٹیک پلان کیا تو یہ بیچارے تو اب ہاتھوں سے اور مکوں اور ٹانگوں سے لڑنے کا قابل نہیں ہے کہ چائنا کو ہاتھوں اور مکوں سے مار کے اس سے ایریا واپس لے لیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ ویپنز کے ساتھ فائٹ کی، جو کہ ان کے آپس کے معاہدے کے بھی خلاف تھی۔ اس طرح اچانک اب آگے سے ویپن تو وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ویپن کے مقابلے میں ویپن چلے گا تو جو ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا وہ ویپن سے کیا لڑے گا؟ کیونکہ اصل میں تو آدمی اہم ہے، مین بیہائنڈ دا گن اہم ہے، گن تو اہم نہیں ہے۔ مکہ کس کا ہے یہ اہم ہے، مکہ تو خود اہم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں ان کو مار پڑی۔ اب جو تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیہ یہ کر رہے ہیں انڈیا، پاکستان میں اور پوری دنیا میں، کہ بھارت کو اپنے عوام کے سامنے جو ہزیمت اس وقت درپیش ہے، جو سبکی اور انسلٹ مودی حکومت کی ہو رہی ہے، اور لوگ مطالبہ کرنے لگے ہیں کھلے عام کہ مودی واپس جاؤ، جان چھوڑو اور جا کے چائے بنا کے بیچو، تم اس قابل نہیں ہو، تم نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اکانومی کا بٹا بٹا دیا ہے، اور ملک کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو تنہا کرتے کرتے ہم تنہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس ایمبیرسمنٹ کو مٹانے کا ایک بیوقوف آدمی، انڈیا جیسا بیوقوف آدمی یہی سوچ سکتا ہے کہ ایک پاکستان سے لڑائی چھوٹی سی لڑ کے اس میں ہم کوئی ایسا کر لیں کہ ہمارا یہ چائنا والا دبا دھل جائے۔ تو کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھوں اور مکوں کی لڑائی نہیں ہوگی، وہ جنگ سٹارٹ ہی ہوائی اٹیک سے ہوگی اور میزائل سے ہوگی اور گولہ بارود سے ہوگی، اور پاکستان کی فوجی طاقت کے بارے میں انڈیا کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہماری قابلیت کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے اس کو۔ یہ جانتے ہوئے کیا پاکستان کے ساتھ وہ پنگا لے گا؟ کیا پاکستان جو پہلے ادھار کھائے بیٹھا ہے اس کو چھوڑے گا؟ اور پھر کیا پاکستان جب اس پہ کاری ضرب لگائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کاری ضرب لگائے گا، تو کیا اس کاری ضرب کو برداشت کر کے کیا چائنا کی طرح پھر پاکستان سے بھی وہ کمپرومائز کرے گا؟ نہیں، یہ اس کے عوام بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ وہ خود بھی نہیں کر پائے گا۔ اور جس دلدل میں جانے سے وہ چائنا کے سامنے بچ گیا، اب پاکستان کے ذریعے اسی دلدل میں گر جائے گا۔ جب بات بڑھ جائے گی تو چائنا پاکستان کے ساتھ آ کھڑا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ مل کے دونوں انڈیا کی جو ہے خدمت دونوں ملک مل کے کریں گے۔ کیوں کہ انڈیا جن کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے اور کچھ اوروں کے لیے، تو چائنا بھی اس بارے میں جانتا ہے کہ اصل ٹارگٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ سی پیک ہے، جو اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ سی پیک کے علاوہ پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، لیکن سی پیک اربوں ڈالر کا منصوبہ ہے، اور ہر ملک جہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے
اس کی حفاظت کی پوری کوشش بھی کرتا ہے، اس کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب چائنا جیسی ایک سپر پاور کیا اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے گی؟ کیا وہ چاہے گی کہ پاکستان اس وقت جبکہ سی پیک تکمیل کے مراحل میں ہے وہ کمزور ہو جائے، یا اس کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے؟ جس نے آگے بڑھ کے لداخ کو لیا اس لیے کہ لداخ وہ واحد اپروچ تھی جو سی پیک کو جہاں سے ڈسٹرب کیا جا سکتا تھا، اور وہ علاقہ چائنا کے اپنے دعوے میں اس کا ہی تھا، آج تک اس کو چھوڑا ہوا تھا، لڑائی نہیں کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے چلنے دو معاملہ۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہی میرا علاقہ آج میرے سی پیک کے خلاف ہونے جا رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو میں آج لے بھی لوں اور ان کے جو منصوبے ہیں ان پہ خاک بھی ڈال دوں۔ تو انڈیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ جائے گا، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، پاکستانی فوج، پاکستانی ادارے کس طرح وہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں، اور یہ جو ان کا کھوکھلا میڈیا کھوکھلی اور جھوٹی باتیں کر کے اپنے عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں انڈیا کے عوام سے کہتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئیں، اپنے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے کہیں۔ یہ 1971 اور 65 والا پاکستان نہیں ہے۔ جب آپ ان کا مقابلہ نہ کر سکے تو آج کیا کریں گے مقابلہ؟ آپ اپنی حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو۔ بتوں کے سامنے جھکنے والی قوم ہو، گوبر منہ پہ ملتے ہو گائے کا، یہ تمہاری ذہنی حالت ہے، اور گائے کو ماں کہہ کے سب شراب پیتے ہو۔ تصویریں تمہاری سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اس کریکٹر کے ساتھ تم کہتے ہو کہ ہم کوئی قوم ہے اور ہم سپیریئر کوئی بلڈ ہے۔ شیم آن یو، شیم آن یو۔ تمہارے اپنے ہی تم پہ کہنے والے ہیں کہ گائے بھی ایسے ہی ہے جیسے کتا بلی ہے۔ ان کو کیا کر لیا تم نے اپنے اس ریٹائرڈ جج کو، جو تمہاری ماں کو کتا بلی جیسی کہہ رہا ہے؟ سچ بول دیا نا اس نے، کیا کر لیا تم نے اس کا؟ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان سے پنگا لینے سے پہلے انڈیا سوچ لے کہ چائنا سے تو وہ پیچھے ہٹ کے جان چھڑا لے گا، پاکستان سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جواب ایسا کاری ملے گا، نقصان ایسا ہوگا کہ پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا۔ اور جب بات بڑھے گی تو وہی چائنا جس سے ڈر کے ادھر بھاگا تھا وہ پھر ساتھ آ کھڑا ہوگا۔ یہ بات لکھ لیں، کسی صورت اس کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جائے گی کسی طرف سے۔ یہ وہ خیال دل سے نکال دے کہ جس وقت کو ملک سمجھے گا کہ اگر میں نے یہاں تک آگے بڑھا تو میری اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ دوسری طرف کون ہے؟ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے، چائنا جو ایٹمی طاقت ہے، اور رشیا جو خاموش طاقت ہے، ہر وقت امریکہ پہ ادال کھائے بیٹھی ہے، وہ بھی کود پڑے گا بیچ میں۔ کیا امریکہ اتنے لوگوں کے ساتھ، اتنی ایٹمی طاقتوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کی جرت ہے کہ وہ اس آگ میں کود کے سلامتی سے نکل جائے؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ انڈیا کے لوگوں، ہوش میں آؤ، اپنی گورنمنٹ کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھ جاؤ۔ یہ جو بکواس کرنے والے تمہارے اینکر ہیں، جن کے منہ میں آگ بڑھی ہوئی ہر وقت، یہ آگ لگانے والے، یہ تمہارے اپنے ملک کو جلانے والے ہیں۔ ان کے بھونکنے سے پاکستان کو کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو ان کا بھونکنا سن کے بند کر دیتے ہیں، چینل بدل دیتے ہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں جس کا سر پیری کوئی نہیں ہے؟ اس طرح کے جھوٹ سے صرف تم لوگ متاثر ہوتے ہو۔ ہم پاکستانی نفرت کرتے ہیں، 100 لعنت بھیجتے ہیں اس جھوٹ کے اوپر جو تمہارے چینل والے بولتے ہیں، اور اونچی اونچی بول کے شور ڈال کے دوسرے کو نہ بولنے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم باری ہو گئے ہیں۔ میدان جنگ میں بھی اسی طرح تم جیتنا چاہتے ہو، جنگ میں ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہوش میں آؤ، پاکستان کی طرف بڑھنا تو تم نے ہے، آج یا کل، وہ تو ایک مقدر ہے، وہ ہونا ہے، لیکن جب ہوگا تو ہوگا۔ ہم تمہیں وارن کریں گے کہ باز رہنا، جب تک باز رہو گے ٹھیک رہے گا۔ جس دن آگے آگے کچلے جاؤ گے اور بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ جو ظلم تم نے کشمیر میں کشمیری لوگوں پہ کیا ہوا ہے، ان کو عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ان کی زندگی پہ، یہ لاوا کیسے پھٹے گا، یہ بم کیسے پھٹے گا، یہ ظلم کا جواب پھر کیسے تمہیں ملے گا؟ یاد رکھو اس بات کو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے ظلموں کا حساب
ان قریب دینا پڑے گا. کوئی ایسی غلطی تم کرو گے مارے جاؤ گے, رگڑے جاؤ گے, بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.